بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل مشق کی پہلا حصہ کر لیا تھا ہم نے، زوج بنت الابن اور ام والا کل کر لیا تھا۔ یہ زوج بنت الابن اور ام والا کر لیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ والا جو سب سے پہلا مشق کے اندر جو دیا ہوا ہے، زوج میرے خیال میں کر لیا تھا ہم نے۔ زوج تھا، بنت تھی، بنت الابن تھا، مشق کے اندر سے تھا، اور ام جو تھا یہ والا ہو گیا تھا کل۔ اب آتے ہیں جی دوسرے اس کی طرف۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ زوج بنت اور ام ہے۔ زوج ہے، بنت ہے، اور ام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، زوج موجود ہے، زوج ہے تو بنت موجود ہے، اس کو ربع ملے گا، بنت کو نصف ملے گا، اور ام کو ثلث کل ملے گا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ سدس، ہاں نہیں بلکہ سدس ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ اولاد موجود ہے نا، میت کی اولاد موجود ہے، سدس ملے گا۔ دیکھو ثلث کل نہیں ملے گا، ہم اس میں سے اولاد ہو تو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے ماں کو، یا اخوہ خاصیت ہو، سدس ملے گا، ٹھیک ہے؟ ربع، نصف اور سدس، دو، چار، چھ، دو، دو تین چھ، دو دونی چار، دو تیے چھ، دو، ایک، تین، تین سے اس کا مطلب ہے کہ 12 سے مسئلہ بن جائے گا۔ 12 سے مسئلہ بناؤ، اس کو ربع دو۔ 12 کا ربع کیا ہوتا ہے؟ 3۔ 12 کا نصف کیا ہوتا ہے؟ 6، ٹھیک ہے؟ 6، 3 اور 6 9، اور 12 کا سدس کیا ہوتا ہے؟ 2۔ او ہو، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب رد ہونا ہے اس میں سے، اور رد کی چوتھی صورت بن رہی ہے۔ رد کی چوتھی صورت کیا ہے؟ مطلب ہے عدد الزوجین موجود ہے، عدد الزوجین ہے، مطلب زوج ہے یا اس میں سے، ٹھیک ہے، زوج و زوجہ ہو، اور اخوہ و اخوات ذی عدد موجود ہیں۔ اخوہ و اخوات کیا ہیں؟ مختلف الجنس موجود ہیں، مختلف الجنس۔ اب کیا کریں گے؟ خامن کا مسئلہ علیحدہ بنائیں گے، اور بنت اور ام کا مسئلہ علیحدہ بنائیں گے۔ زوج ہے تو کس سے مسئلہ جو ہے نا، ہم کیا کریں گے؟ زوج کو کیا ملنا تھا؟ ربع ملنا تھا نا، تو مسئلہ 4 سے بناؤ، اس کو 1 دے دو، 3 کو کیا کر لو؟ محفوظ کر لو ایک جگہ کے اوپر۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ بنت اور ام، ان کا مسئلہ ہمیشہ کس سے بنتا ہے؟ بنت کو کیا ملا؟ نصف، اور کو سدس، تو مسئلہ 6 سے بنا تھا ان کا۔ ان کو کتنا مل گیا؟ نصف کو 1 اور اس کو 4۔ اچھا، اب یہ جو سہام آئے ہیں نا، اب مسئلے تو زیادہ بنا دی، اب ضرب کا کام کرنا ہے۔ ضرب کے کام کرنے کا کرنا ہے، اس چار کو دو چیزوں سے ضرب دینا ہے۔ اس چار کو دو چیزوں سے ضرب دینا ہے۔ کس سے ضرب دینا ہے؟ اس چار کو اس کے ساتھ ضرب دینا ہے، اور اس چار کو اس کے ساتھ ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو 3 جو میں نے کہا تھا جیب میں رکھا ہوا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بس کیا کرنا ہے؟ جا کے اس کے ساتھ ضرب دینا ہے، یہ جو ان کے حصے تھے سہام تھے، اور اس سے ضرب دینا ہے، بس۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ اچھا، یہ جو 4 ہے، 3 یا 1 4، تو اس کو جب آپ نے وہ کیا، ضرب دیا، تو کیا ہو گیا؟ 16 ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے جب ضرب دیا آپ نے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے 4 کو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ 4 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کو 3 کو ضرب دیا اس کے ساتھ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 9 ہو جائے گا۔ 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دیا تو کیا ہوگا؟ یہ اس میں سے، تو اب دیکھ لو کل ٹوٹل کیا حصے بناؤ؟ 16 حصے بناؤ۔ خاوند کو 4 دے دو، بیٹی کو 9 دے دو، اور ماں کو 3 دے دو، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ 16 سے مسئلہ بن گیا۔ زوج کو کیا دے دو؟ 4، بنت کو کیا مل جائیں گے؟ 9 مل جائیں گے، اور ام کو کیا مل جائیں گے؟ 3 مل جائیں گے، تو 4 اور، اچھا جی، 4 اور 9 کیا آ جائیں گے اس میں سے؟ 13 اور 3 16 ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سی یہ راکٹ سائنس ہے، کوئی راکٹ سائنس تو کوئی نہیں ہے اس میں سے۔ زوج ہے، اخت عینی ہے، اور کیا آ جائے گا؟ اخت لی آ جائے گا۔ زوج کو کیا ملنا چاہیے؟ نصف ملنا چاہیے، اخت عینی کو نصف ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، ایک ہے۔ اور اخت ایلی کو کیا ملنا چاہیے؟ اس کو سدس ملنا چاہیے تھا، جب وہ اخت ایلی سے ہوتی تھی تو۔ اب کام خراب ہو گیا۔ اچھا،
निसफ निसफ और सुदस। निसफ सुदस, अच्छा जी, तो मसला 6 से बनाओ। ठीक है ना, दो दो 6 से, तो जो है वो 6 से बनेगा। अच्छा जी, दो, छः, दो एक कम दो, दो तीन छः, ठीक है, तो 6 से मसला बनेगा। निसफ कितना आ जाएगा, 3, 3 और एक, ओए होए काम खराब हो गया, तो इधर क्या करेंगे, औल वो 7 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें क्या मुश्किल है। अब आ जाओ जनाब, जोजा। बिन्त और जिद्दा आ गई। जोजा औलाद मौजूद है तो सुमन, बिन्त को निसफ। ठीक है ना, तो जद्दा को क्या मिलेगा, जद्दा को सुदस मिलेगा। जद्दा को सुदस मिलना था ना, जद्दा के अहवाल में हमने कहा, क्योंकि वो माँ मौजूद होती या वास्ता मौजूद होता तो इसकी छुट्टी हो जानी थी। ठीक है ना, इसका बोधा भी कोई वो सबसे करीबी ऐसे ही हुआ है, तो सुदस मिलना है इसको, जद्दा को सुदस मिलना है। तो अब मसला बनाओ जी, सुमन निसफ और सुदस, तो दो, अच्छा, दो, छः और आठ, दो एकम दो, दो तीन छः, दो चार आठ, 24 से मसला जाके बनेगा। अच्छा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मसला किससे बनेगा, 24 से। सुमन दे दो, 24 का सुमन क्या होता है, 3, 1/8 होता है ना 24। सुमन का क्या मतलब है, 24 को आपको मल्टीप्लाई करोगे इससे, 1/8 से, जो आपके आएगा 3 आएगा। 24 का सुमन क्या आएगा, 12। 24 का सुदस क्या आएगा, 4 आ जाएगा सुदस। 1/4 जो इसमें से 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सुदस किसमें से, ओह हो, 12, 3, 15 ते 4, 19, 19 हिस्से देने, रद्द हो रहा है। और क्या आ गया, वही मसला आ गया कि जनाबी अली कैसे आ जाएगा, जब रद्द हो रहा है तो, ठीक है ना, जब रद्द हो रहा है तो इसका मतलब है, एक इसका मसला इलादा बनाएंगे और इसका मसला इलादा बनाएंगे। अब मैं ज़रा आपके लिए ना थोड़ा सा इस तरह करके बनाता हूँ ज़रा मसला। ठीक है, मैं इसका मसला 8 से बनाया हमने, इसको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इस 7 को मैंने इधर कर लिया। अच्छा, इन दोनों का मसला मैंने इधर बना लिया, 6 मैंने इधर बना लिया। निसफ इसका 6 का क्या होता है, मतलब है ये यूं ही मैंने डबल इसको इलादा इलादा कर लिया है। निसफ हो गया, सर उसका क्या आएगा, 1। अब देखो, 3 और 1, 4 आ गया। इस 4 को मैंने क्या करना है, इस 4 को मैंने इससे भी ज़रब देना है और इसको इससे भी ज़रब देना है। तो 4 को जब मैंने 8 से ज़रब दिया तो क्या हो जाएगा, मसला 32 से बनेगा। और ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और ये जो 7 था, इस 7 को मैंने 3 से भी ज़रब देना है और 1 से, 7 ये 21, ठीक है ना, और 7 एकम 7। अब गिनो ज़रा इनको, इनको गिनो। मसला 32 से बना है जरा, 21 और 7 28 और 4 32 हो गया ना। तो टोटल आपने 32 हिस्से करने हैं। बीवी साहिबा को 4 उसमें से मिल जाएंगे, बेटी को 21 मिल जाएंगे और इसको 7 मिल जाएंगे। तो बस ये आपका क्या हो गया, रद्द की सूरतें भी हो गई हैं, हिस्से भी पूरे वो हो गए हैं। टोटल 32 हिस्से बना के ये आपका क्या हो गया, मैंने एक ही जगह पे इसको हल करके दे दिया आपको। नहीं समझ आई बात की। ये सारा का सारा क्या था, जो आपका वो है। ठीक है, और कोई इतना कोई पेचीदा बात नहीं है उसमें से। देखो, अब आप कहो कि उस्ताद जी इसको सुदस तो इसको जो था ना 32 का, तो 6 मिलना चाहिए था उसमें से। ठीक है ना, उसमें से इसको सुदस जो मिलना चाहिए था। और ठीक है ना, तो इसको क्या मिलना चाहिए था, इसको सुदस जो मिल रहा था, और सारी जो चीजें इसको वो आ रही थी, तो इससे हमने दिया इसको मसला 3 और 110 में से 1 दिया है। ठीक है, लेकिन अब ये मसला इसको कैसे 7 कैसे मिल गया था फिर उसमें से।
ٹھیک ہے، اس کا حصہ بڑھ گیا ہے اور اس میں سے یہ تو رد ہونے کی وجہ سے اس کے حصے کیا ہو گئے، زیادہ ہو گئے ہیں. اس کو بھی جو تھا نا، اس کو بھی کیا مل گیا، اس کو 21 حصے مل گئے. حالانکہ دیکھا جائے تو 32 میں سے اس کو کتنے ملنے چاہیے تھے، پھر 16 ملنے چاہیے تھے. 5 جو اس کو ملے ہیں وہ رد کی وجہ سے مل گئے ہیں. اس کو کیا ملنے چاہیے تھے 32 میں سے مطلب اس کو 5 پوائنٹ کچھ وہ ملنا چاہیے تھا، 5 پوائنٹ کچھ جو آ رہا تھا، تو وہ اس میں جو ایکسٹرا ملا وہ رد کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا ہے. کیونکہ کل میں نے کہا تھا کہ جی خامند کو کیا نہیں، خامند یا بیوی کو رد کا حصہ نہیں ملتا. بس یہ بات یاد رکھو، خامند یا بیوی کو رد کا حصہ نہیں ملتا. اس لیے جو باقی ان کے حصے جو آپ کو اضافہ لگ رہے ہیں وہ رد کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں، اس میں سے اضافہ ہو گیا اس میں سے. یہ تو بات ختم ہو گئی جناب علی. اب آ جاتے ہیں جناب علی عصبات کا بیان. جو آپ نے پہلے عصبات پڑھے تھے، اس عصبات کون ہوتے ہیں؟ ذوی الفروز کو حصہ دینے کے بعد جو حصہ بچتا ہے وہ کیا لے جاتے ہیں؟ عصبات لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہو گے استاد جی ہم نے جتنے ذوی الفروز پڑھے ہیں اس میں بیٹے کا ذکر نہیں آیا تھا، بیٹے کو کیا ملے گا؟ بس پیچھے پڑا ہے کوئی؟ بیٹے کو کیا ملے گا؟ پوتی کا پڑا ہے، پوتے کا پڑا ہے؟ نہیں پڑا. سمجھ آئی ہے؟ اچھا، بہن کا پڑا ہے، بھائی کا حصہ پڑا ہے، بھائی کو کیا ملے گا؟ آپ کہیں جی پڑا تھا. وہ جب اخت عینی بھائی کے ساتھ آئی تھی، وہ بھائی وہ تو بھائی کے ساتھ آنے کی وجہ سے ہم اخت عینی کے احوال پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی چچا ہو گیا، چچا کا لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. چچا کا لڑکا ہو گیا. اچھا بھتیجا ہو گیا. یہ ان کے کیا کریں گے ہم؟ تو اب آتے ہیں جناب عصبات کی طرف کہ عصبہ کیا چیز ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی عصبات کا بیان. عصبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عصبہ سببی کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عصبہ نسبی کہتے ہیں. سببی اور ایک ہوتا ہے نسبی. یہ تو نسب سے آ گیا نا، یعنی جہاں پہ کیا ہوتی ہے آپ کی جینس کا تعلق ہوتا ہے جہاں سے جس کا. سببی کیا ہوگا یہ بتائیں گے جناب اس میں سے. سببی کی تعریف، سببی موتق کو کہتے ہیں. سببی موتق کو کہتے ہیں، اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ. موتق، موتق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنے والا. ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا تھا نا، جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا تھا تو غلام کی جو وراثت ہوا کرتی تھی نا اس کو ولا کہتے تھے. کہ ولا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ولا کہ غلام کی وراثت. ٹھیک ہے نا. کہ مثال کے طور پہ غلام کا کوئی وارث وغیرہ موجود نہیں ہے، اس میں کیا کیا ہوتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ کیسے ہو جاتی ہیں. تو جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے نا، جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جاتی ہے پھر الولاء لمن یوتق. ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرے گا. حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا نا یہودی ان سے. تو انہوں نے اس شرط پہ بیچا تھا کہ جی اس کی جو حضرت بریرہ کی جو ولا ہوگی نا وہ کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا وہ ہمیں ملے گی. تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے آپ کے لیے، جو ہے نا تم خرید لو. اور الولاء لمن یوتق، ولا اس کے لیے ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے، تم اس کو خرید لو ان سے اور پھر اس کو آزاد کر لو. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جب وہ آزاد ہو گئی تھیں، اور یہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے اور اس سے ایک چیز ہمارے لیے سبق بھی ہے. حضرت بریرہ جو تھی نا، حضرت بریرہ، ٹھیک ہے نا، ان کے خاوند تھے، ان کا نام تھا حضرت مغیث. مغیث. ٹھیک ہے. تو حضرت بریرہ جو تھیں، اور ان کے پہلے اس کے ساتھ نکاح ہوا ہوا تھا حضرت مغیث کے ساتھ، تو وہ پہلے لونڈی تھیں، حضرت مغیث غلام تھے. تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب لونڈی آزاد ہوتی ہے نا، لونڈی جب آزاد ہوتی ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اختیار ملتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا پہلے نکاح ہوا ہوا تھا تو کیا اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اس رہنا نہیں چاہتی ہے وہ. تو حضرت جو ہے نا حضرت بریرہ کو بھی یہ اختیار مل گیا. آزادی کے بعد جو ہے نا ایک اختیار ملا کہ بھائی وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں رہنا چاہتی ہیں. تو حضرت بریرہ کو حضرت مغیث جو تھے وہ پسند نہیں تھے. خاوند تھے لیکن وہ پسند نہیں تھے. تو وہ جب آزاد ہوئی تو شریعت کی طرف سے ان کو ایک حصہ حق ملا کہ وہ چاہیں تو کیا کر لیں، اپنے خاوند کے ساتھ رہ لیں، یا چاہیں تو جو ہے نا اس میں سے.
تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں جو ہوں گی نا، میں نہیں رہنا چاہتی حضرت مغیث کے ساتھ، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا، حضرت مغیث جو تھے وہ بڑے دیوانے تھے اپنی بیوی کے، تو جب یہ آزاد ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ تو یہ حضرت مغیث جو تھے وہ مدینے کی گلیوں میں ان کے پیچھے پھرا کرتے تھے کہ بریرہ مجھے تم نہ چھوڑو، مجھے نہ چھوڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا نا کہ حضرت مغیث جو ہے نا بیچارے، وہ بڑے وہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ بریرہ، کہ تم جو ہے نا مغیث کو نہ چھوڑو، مغیث کو نہ چھوڑو، یعنی تم اس کے ساتھ رہو، کہ اس میں سے حضرت بریرہ بھی ظاہری بات ہے، یہ تربیت ہوتی ہے، دیکھو انبیاء کی تربیت کے اندر اور باقیوں کی کیا وہ ہوتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، مجھے سفارش کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ حکم ہے، یا جو ہے نا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ جی سفارش ہے کوئی اس میں سے، مشورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں ہے، ظاہری بات ہے اختیار تھا نا ان کے پاس، میرا طرف سے مشورہ ہے، میری طرف سے مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے مغیث پسند نہیں ہے، مجھے مغیث پسند نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے مغیث پسند نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر ذرا بھی برا نہیں منایا۔ حضرت بریرہ کو بھی پتا تھا، ظاہری بات ہے مشورے کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، سفارش کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، شرعی طور پہ جو ہوتا ہے اس میں سے کوئی وہ پابندی نہیں ہے، اگر حکم ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اگر حکم ہے تو میں مان لیتا ہوں، بالکل، پھر تو میں ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی وہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتی ہوں۔ تو ان کے علاج جدائی ہو گئی تھی، جدائی ہو گئی تھی۔ یہ آج کل میں طلبا کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ہوتا نا، ہم میں سے کوئی ہوتا، جیسے کہ ہم لوگ کوئی وہ ہیں، ہم اپنے طلبا کو کہتے ہیں تم یہ کام کر لو، اور کوئی طالب علم ویسے نہ کرے، یعنی ہم اس کو سفارش کر رہے ہوں یا مشورہ دے رہے ہوں، وہ نہ کریں، تو ہم اس کو ساری زندگی کے اندر کیا کرتے ہیں، اس کو ساری زندگی کیا کرتے رہیں گے، تانے دیتے رہیں گے کہ یار دیکھ میں تیرا استاد تھا، میں نے تجھے ایک بات کہی تھی تو نے میری بات نہیں مانی تھی، میں تیرا شیخ تھا، میں نے تجھے کیا کہا تھا، یہ ایک بات کہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو نے میری بات نہیں مانی تھی، ٹھیک ہے نا، میں نے تجھے سفارش کی تھی، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کیا ہو جاتا ادھر ہی جو ہے نا، کہتا بس کیا ہو گیا، اب شیخ نے کہہ دیا ہے تو اب میرے لیے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو کیا تھا، یہ فرض اور واجب سے بھی بڑھ کے بات ہو گئی ہے، جہاں پہ مشورے کی، ہاں دینی بات ہو تو ایک اور ایک وہ ہوتا ہے دینی، لیکن باقی جہاں پہ مشورے کی بات ہے وہاں پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، تو مشورے پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بات سمجھے ہو، مشورے پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں سے، اب لوگ پوچھتے ہیں جناب علی وہ فلاں شیخ کہے گا اپنے مریدوں کو اپنی بیٹی کی شادی فلاں وہ جو ہے نا میرا مرید ہے اس کے ساتھ کر دو، نہ کرے نا وہ، دیکھو انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر وہ ساری زندگی کیا رہے گا وہ بندہ، راندہ درگاہ ہو جائے گا، کہ بھئی میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اپنی بیٹی کی شادی فلاں کے ساتھ کر دے، اور تو نے کیا نہیں کیا، تو نے میری بات نہیں مانی تھی۔ یا شیخ صاحب کا اپنا ہی بیٹا ہو، وہ رشتہ مانگے اپنے مرید کی بیٹی کا اور وہ نہ دے، ٹھیک ہے نا، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ جو ہے نا کیا حشر کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کے اخلاق کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، اور نبی کے اخلاق کو اپنے اندر رچانا بسانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں صرف، ٹھیک ہے نا، ہم حضور کی باتیں کریں گے، ہم حضور کے زہد کی باتیں کریں گے، زندگیاں ہماری کیا ہوتی ہیں، برانڈڈ لیوش لائف سٹائلز، بڑے شاندار قسم کے جو ہے نا اس پہ سے، لیکن حضور کی ہم کیا کریں گے، باتیں کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ کیا کرتے تھے، پتھر باندھا کرتے تھے، کہ جی اس میں سے انہوں نے دنیا کو کیا کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا بالکل جو ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں بس۔
بات سمجھو، تو یہ یہاں سے بات نکل آئی تھی سببی کی، تاکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس سے آپ کو یاد رہے گا ہمیشہ کہ سببی کیا چیز ہے، کہ جو موتق ہوتا ہے، آزاد جو کرتا ہے، تو آزادی کے بعد، آزاد جب ہو جاتا ہے، اگر وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اگر اس کے کوئی وارث وغیرہ نہیں موجود، تو جو اس کا جو موتق ہوتا ہے، آزاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی کہا جاتی ہے اس کی ولا وراثت کے اندر سے وہ جائے گا، تو سبب موتق کو کہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا الولا الولا لمن یوتق، ٹھیک ہے نا، ولا اس کے لیے ہوگی جو آزاد کرے گا۔ حضرت عائشہ نے خریدا تھا، پھر ان کو آزاد کیا تھا پھر اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی حضرت بریرہ ہیں، جو ایک ان کا بھی واقعہ وہ بھی آتا ہے کہ جو تھی یہ، جب ان کو کسی نے گوشت جو تھا وہ کیا تھا، صدقے کا گوشت تھا، صدقے کو گوشت دیا تھا، تو گوشت جو تھی وہ پکا رہی تھی، تو گوشت پک رہا تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پسند تھا، ٹھیک ہے نا، گوشت بڑا پسند تھا، حضور وسلم آئے تو دیکھا گوشت پک رہا ہے، تو انہوں نے حضور وسلم نے جب لینے کی کوشش کی گوشت میں سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو پتا تھا کہ حضور وسلم صدقے کا گوشت نہیں کھاتے، صدقہ نہیں لیتے، تو کہا کہ حضور وسلم سے عرض کیا کہ یہ صدقہ، صدقے کا گوشت ہے، یہ تو صدقہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ ولا کی صدقتن، تیرے لیے کیا ہے، صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا، لکی صدقتن ولا نا ہدیتن، تیرے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، یعنی جب تجھے مالک بنا دیا کسی نے، تو مالک بن گئی تھی، اب میں استعمال کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا، اب یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہدیہ ہو جائے گا، کہ میرے لیے استعمال کرنا، پھر کیا ہو جائے گا، استعمال، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے بھی بڑی باتیں نکلتی ہیں۔ اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت بریرہ کی اجازت کے بغیر وسلم کیسے کھا رہے ہیں، کہ ہدیے کی اس میں سے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ جہاں پہ اتنا آپس میں تعلق ہو، مثال کے طور پہ ایک جیسے دوست ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنے دوست کے بارے میں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ خفا نہیں ہوتا، تو اس کی چیز چھین کے کھانا بھی جائز ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر دوست خفا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اتنی آپ کی جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹیا یار ہے آپ کا، اتنی دوستی ہے آپ کی دوستوں کے اندر کہ بھئی ایک دوسرے کی چیز کیا کر لیتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہو، اسے چھین کے بھی کھا سکتے ہو، آپ کو پتہ ہے یہ نہیں خفا ہوگا، یہ مجھ سے بھی چھین لے گا، کبھی فلاں کر لے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر دوسرا خفا ہوتا ہو، تو اس کی کوئی ہلکی سی بھی چیز آپ اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے ہو، یہ بھی یاد رکھ لینا، اچھا؟ کبھی اگر دوسرا بندہ خفا ہوتا ہو، تو اس کی ہلکی سی چھوٹی چیز بھی آپ اس کی بغیر اجازت کے اور اس کی دلی رضامندی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے ہو، دلی رضامندی ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلو جی، اب آ گیا جی نسبی کی، اچھا نسبی کی تین قسمیں آ گئی ہیں، نسبی کی اسبا بغیر ہی، اسبا ما غیر ہی، اور اسبا بنفسی ہی، تو نسبی کی تین قسمیں ہیں، بغیر ہی، ما غیر ہی، اور بنفسی ہی۔ بغیر ہی اور ما غیری ذوی الفروز کے ضمن میں تم پڑھے جا چکے ہیں، یہ بغیر ہی اور ما غیری آپ نے پڑھ لیا تھا۔ بغیر ہی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اسبا بغیر ہی، ٹھیک ہے نا، اسبا بغیر ہی کیا ہوتی ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا تھا، اسبا ہم بنا رہے تھے نا، بہن کو اسبا بنا رہے تھے، اسبا بنا رہے تھے، تو اب وہ کیسے بنتی تھی، دیکھو، ہر وہ عورت ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو، اور وہ چار عورتیں ہیں، یہ ذوی الفروز میں ہم نے پڑھے تھے، ذوی الفروز میں بنت کے اندر بھی اسبا آیا تھا، بنت الابن میں بھی اسبا آیا تھا، اخت عینی میں بھی اسبا آیا تھا، اخت علی میں بھی اسبا آیا تھا، یاد ہے نا؟ تو اسبا بغیر ہی کیا ہوتا ہے، بغیر ہی ہر وہ عورت ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو، یا جہاں پہ ہم نے ہر جگہ پہ یہ ضابطہ کیا پڑھا تھا، کہ جناب علی اس میں سے کیا آ گیا تھا، اس میں سے دیکھو ذرا، آ، ہم، دیکھو ذرا حالت، خیفی میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کہ اس میں سے کہ اس کو وہ نہیں بنے گی، للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ جو ہے جہاں پہ بھی جاری ہوگا، ٹھیک ہے نا، للذکر مثل حظ الانثیین والا جہاں پہ قاعدہ جاری ہوگا، وہاں پہ کیا آئے گا، یہ اسبا بغیر ہی بن رہی ہوگی وہ عورت، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ عورت ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہو، اسبا ہو، اور وہ چار ہیں، بنت الابن، اخت عینی، اور اخت، دیکھو اس لیے اخت خیفی نہیں ہے، اس میں سے اخت خیفی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا تھا، تو اس میں سے آ گیا، تو ہر وہ عورت ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، ہر وہ عورت جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بن جائے، تو اس کو کیا کہیں گے، بنت الابن، اخت عینی، اخت لی، اسبا ما غیری کیا ہوتی ہے، ہر وہ عورت ہے جو فرع مؤنث کی وجہ سے اسبا ہو، اور وہ دو ہیں، یاد ہے، اخت عینی اپنی بھتیجی کی وجہ سے کیا بنتی تھی، ایسے اخت علی
یہ بھی اپنی بھتیجی کی وجہ سے اس میں سے آپ وہ بنتی تھی، تو اس کو اسبا ما غیری کہتے ہیں، ہر وہ عورت جو فرع مؤنث کی وجہ سے اسبا ہو۔ اسبا ما غیری کسے کہیں گے؟ ہر وہ عورت جو فرع مؤنث کی وجہ سے اسبا، اور وہ دو ہیں، اخت عینی اور اخت علی، یہ یاد رکھو۔ اخت عینی اور اخت علی جو تھی یہ کیا بنتی تھی، یعنی اپنی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ آتے ہیں اجعل الاخوات، اجعل الاخوات مع البنات اسبتن، اجعل الاخوات مع البنات اسبتن، تم بنا دو بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بنا دو، اسبا بنا دو۔ تو اسبا ما غیر ہی بنتا ہے وہاں پہ اسبا۔ تو اسبات میں اصل کیا ہے، اسبا بنفس ہی ہے۔ اچھا، اسبات میں اصل کیا ہے، اسبا بنفس ہی۔ تیسری بات آ رہی ہے، اب آپ کہو گے استاد جی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اسبا بنفس ہی؟ تعریف، اسبا بنفس ہی ہر وہ مرد ہے جو میت کی طرف منسوب ہو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر۔ اسبا بنفسی کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ مرد ہے، اسبا بنفسی کیا ہے؟ ہر وہ مرد ہے جو میت کی طرف منسوب ہو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر۔ اسبا بنفسی ہر وہ مرد ہے جو میت کی طرف منسوب ہو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر۔ تقسیم، اسبا بنفسی چار قسم پر ہیں، اسبا بنفسی چار قسم پر ہیں۔ اب آپ کو آج بات سمجھ میں آئے گی۔ میت کی اپنی فرع، بندہ فوت ہوا اس کا بیٹا ہے ابن، یہ سبب بنفس ہی ہے۔ اچھا، میں نے کہا نا بیٹے کے ہم نے نہیں پڑھے تھے احوال وغیرہ، بیٹا نہیں پڑھا تھا نا بیٹے کے احوال، تو کیا ہوتا ہے میت کی اپنی فرع، ایک بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، پوتے کا بیٹا ہو گیا، یہ سارے کے سارے کیا بن رہے ہوں گے، یہ اسباب بن رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، ٹھیک ہے نا، یہ بلا واسطہ ہے، اور یہ بال واسطہ مذکر آ رہا ہے، یہ بلا واسطہ ہے، میت کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے نا، اور یہ کیا ہے، پوتا کیا ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا، تو یہ بلا واسطہ مذکر آ رہا ہے، بال واسطہ مذکر، بواسطہ مذکر آ رہا ہے۔ تو میت کی اپنی فرع جیسے ابن، میت کی اپنی اصل جیسے اب اور جد، می- باپ، ایک بندہ فوت ہوا اس کا صرف باپ ہی ہے، یاد ہے کیا بننا تھا، اسبۂ محاذ، اب سمجھ آئیے اسبۂ محاذ کیوں کہتے تھے ہم؟ اگر ہاں، اگر بیٹا موجود تھا تو سدس مالا اسبا، تو اس میں سدس بنتا تھا، بیٹی ہوتی تھی سدس بھی بنتا تھا، اسبا بھی بنتا تھا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، اولاد وغیرہ نہیں ہے، تو بیٹا آپ کیا بنتا، اسبا محض بنتا تھا۔ تو میت کی اپنی اصل جیسے اب، جد وغیرہ جو تھے یہ کیا بنیں گے، یہ آ جائیں گے۔ اچھا، میت کے اب کی فرع، ابا جی کا، ابا جی کی اولاد، میت کے ابے کی اولاد، تو کیا بنتا ہے، وہ بہن بھائی بن گیا نا، اخ یعنی، یاد ہے نا، اخ یعنی کسے کو کہتے ہیں، اخ یعنی کون ہوتا ہے، اپنا حقیقی بھائی۔ اصل میں وہ کون ہوتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کے والدین کی اولاد ہوتا ہے، تو میت کے اب کی فرع ہے اخ یعنی۔ ایسے اخ الی، وہ بھی کس کی اولاد ہے، ابا جی کی اولاد ہے نا، ہے تو اس کا بھائی ہے، لیکن وہ کیا تعلق کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، باپ کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، اخ علی آ گیا۔ ایسے ہی ابن الاخ عینی، ان کے بیٹے جو آ گئے، اخ عینی ہے نا، ایسے ہی بھتیجا آ گیا اس میت کا، بھتیجا ابن الاخ عینی، وہ بھی کیا بنے گا، میت کے اب کی فرع ہے۔ اچھا، وہ میت کے اب کی فرع ہے، اس کے ابا ابے کا پوتا ہے، اس کے ابے کا، میت کے ابے کا پوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، میت کے اب کی فرع ہے، ابن الاخ عینی۔ اور ایسے ابن الاخ علی وغیرہ یہ کیا بنیں گے، میت کے اب کی فرع۔ یہ تو یہ آگے نا، یہ بھائی وغیرہ آگے تھے۔ چوتھی صورت کیا آتی ہے، میت کے جد کی فرع، میت کے جد کی فرع جیسے ام عینی، چچا، حقیقی چچا جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، دادے کا پتر ہوتا ہے۔ ام عینی کا کیا مطلب ہے، دادے کا پتر، تو میت کے دادے کی فرع ہے یہ ام عینی۔ ایسے ہی ام علی آ گیا، ایسے ہی کیا آ گیا، ابن الام عینی آ گیا، ابن الام علی آ گیا، یہ سارے کے سارے کیا بنیں گے، یہ میت کے جد کی فرع بنیں گے۔ تو اسباب نفسی کتنی قسموں پہ ہوتا ہے، چار قسم پر ہوتا ہے، میت کی اپنی فرع، میت کی اپنی اصل، میت کی اب کی فرع، اور میت کے جد کی فرع آ گئی، یہ جو ہوتے ہیں اسباب نفس ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا کہلاتے ہیں، یہ اس میں سے بن رہے ہیں، یہ اسباب نفس ہی کہلاتے ہیں، اتنی بات یہ بھی ہو گئی۔ اچھا، اب کریں تو کیا کریں، دیکھو ایک بندہ فوت ہوتا ہے اس میں جو ہے نا مختلف لوگ موجود ہیں، میں آپ کو صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ کیا کریں گے بھائی، اگر ایسا ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک میت ہے، ٹھیک ہے نا، میت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بیٹا موجود ہے، ابن موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ابن الابن موجود ہے،
पोता मौजूद है, ठीक है ना, चाहे इसका बेटा हो या किसी और के बेटा हो, मैयत का जो है ना, मैयत का पोता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसी बेटे की इसका हो, किसी और की औलाद, वो पहले बंदा फौत हो गया हो तो उसकी औलाद है। ऐसे ही मैयत का क्या हो, अख ऐनी मौजूद है, और हैं सारे असबा बन रहे हैं, ये भी असबा बन रहा है, ये भी असबा बन रहा है, ये भी असबा बन रहा है, तो किसको दें भाई? देंगे किसको? अगर एक बंदा फौत हो ना, उसके ये तीन वारिस हो, पता किसको मिलेगा? बेटे को सारी जायदाद मिल जाएगी, पोते को कुछ नहीं मिलेगा, अखे ऐनी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या बात हुई, कैसे इसको दे दिया हमने? इसको हम क्यों दे रहे हैं आखिर? हैं तो असबा तो सारे हैं, असबा तो सारे हैं सारे, लेकिन लेकिन हम क्या करेंगे? अब उसकी कोई हमें क्या होनी चाहिए, तरजीहात पढ़नी चाहिए। हम क्यों प्रेफरेंस क्यों देते हैं इसको, प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? बात समझ आ रही है कि बेटे को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? तो इसको कहते हैं तरजीह, आपको बता रहे हैं। वजूहात तरजीह तीन हैं, वजूहात तरजीह, आप जो प्रेफरेंस देते हो उसकी जो है ना, तो के पास तीन वजूहात होती हैं, तीन वजूहात होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें से पहली वजह तरजीह, जब पहली किस्म मौजूद हो तो आखिरी तीन किस्में असबा नहीं होंगी, ठीक है ना। जब दूसरी किस्म मौजूद हो तो आखिरी दो किस्में महजूब होंगी, और जब तीसरी किस्म मौजूद हो तो आखिरी किस्म महजूब होगी, यानी चारों में से एक किस्म असबा होगी अलग तरतीब। जो अभी हमने चार किस्में पढ़ी है ना, अगर उससे ऊपर वाली मौजूद थी तो नीचे वाले की छुट्टी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे देखो जरा, और करना जरा, अगर ये वाली मौजूद है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर ये मौजूद है, इनमें से कोई भी मौजूद है, ये अब असबा नहीं बनेंगे, ठीक हो गया, इनकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा चलो, अगर ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद है, पहला मौजूद नहीं था, समझो ये पहला मौजूद नहीं था, तो अब ये वाला आ गया ना, अब इनकी क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर पहले दो मौजूद नहीं है और ये मौजूद है, तो अब इसकी छुट्टी हो जाएगी। समझ आ रही है बात की? कि ये जो था ना, मैयत की अपनी फरा, मैयत की अपनी असल, मैयत की अब की फरा मैयत, तो ये एक वजह तरजीह ये होती है कि जब क्या होगा, जब देखो जिसका जो तगड़ा होगा ना, वो छोटों को क्या करा देता है, छुट्टी करा देता है। दहरी बात, ये तो आम रूल है ना, सिंपल सी बात है, जो तगड़ा होगा वो बाकियों को क्या करा देगा, छुट्टी करा देगा, कहेगा भाई मैं मौजूद हूं ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है, आप कहाँ से आ गए हो? तो कहते हैं पहली वजह तो जी, जब पहली किस्म मौजूद तो आखिरी किस्म आसमान होंगे, दूसरी किस्म मौजूद है तो आखिर दो किस्म मौजूद होंगे, जब तीसरी किस्म मौजूद है तो आखिर समझ। अच्छा, एक किस्म समझ गए। दूसरी वजह तरजीह, अब अभी तो ये तो बात हो गई है, अब इसमें क्या था? आप कहते हो चलें जी उस्ताद जी ठीक हो गया, इबन आ गया, अभी जो मैंने कहा था, इब्नुल इबन आ गया, और जो था ना अम्मे ऐनी आ गया, समझो, ठीक है ना, ये अखे ऐनी आ गया था, चलो अखे ऐनी आ गया था, तो उस्ताद जी इसकी तो छुट्टी हो जानी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि पहली चीज मौजूद है। तो हमने तो पढ़ा है कि बेटे को मिलेगा, इसको भी नहीं मिलता, तो ये क्या वजह थी? बेटे को दे रहे थे, पोते को भी नहीं दे रहे थे, इसकी तो चलो छुट्टी होगी, इसको क्यों छुट्टी कराएगी? अब देखो जरा दूसरी वजह तरजीह, हर किस्म में अकरब के होते हुए अबद क्या होगा, महजूब होगा। अकरब के होते हुए बेटा है और पोता है, मैयत के ज्यादा करीब कौन है? बेटा करीब है ना, ठीक है ना। तो बेटा करीब है, तो जब अकरब है तो अबद क्या हो जाएंगे, इनकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। यही वजह थी, बाप मौजूद था और दादा भी मौजूद था, याद है ना, बाप और दादा, तो हमने कहा था कि दादे की क्या हो जाती, छुट्टी हो जाती, याद है? बट अब दादे के अहवाल में देखा जाएगा कि मैयत का अब मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो दादे की छुट्टी हो जाती थी। तो अकरब के होते हुए क्या हो जाएगा, अबद महजूब हो जाएगा। इबन के होते हुए इब्नुल इबन, अब के होते हुए जद, अख के होते हुए इब्नुल अख, और अम के होते हुए इब्नुल अम क्या हो जाएगा, महजूब हो जाएगा। जिसका रिश्ता ज्यादा करीब है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो उसमें से या इब्नुल अख और अम के होते हुए इब्नुल अम जो है ना, चाचा और चाचे की औलाद हो तो चाचा ज्यादा रिश्ता करीब है ना, चाचा तो ज्यादा करीब है, चाचे की औलाद क्या है, दूर हो गई है, उसका रिश्ता कजन्स हो गए हैं अब जो है ना ये।
تو اب اس کا رشتہ کیا ہوگا؟ کمزور پڑ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ دو وجہ ترجیح ہو گئی۔ تیسری وجہ ترجیح، تیسری وجہ ترجیح، یہ آخری دو قسموں میں قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف محجوب ہوگا، آخری دو قسموں کے اندر، اچھا آخری دو قسموں کے اندر جاری ہوگی یہ تیسری وجہ ترجیح صرف، کہ قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف محجوب ہوگا، اخ عینی کے ہوتے ہوئے اخ علی، اور ام عینی کے ہوتے ہوئے ام علی محجوب ہوگا۔ ایک بندہ ہے نا، اس کا ایک اخ عینی ہے اور ایک اخ علی ہے، پتہ کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا، حالانکہ دونوں کیا ہیں؟ اس کے باپ کی اولاد ہیں، دونوں کون ہیں؟ باپ کی اولاد ہیں، میت کے باپ کی اولاد ہیں، میت کی اب کی فرع ہیں، لیکن اخ عینی کا اس کا کیا ہے؟ اس کا رشتہ قوی ہے، کیونکہ اس کی ماں اور باپ ایک ہی تھے دونوں کے، میت کے اور اس کے، اور اس میں کیا تھا؟ ماں چینج تھی، باپ ایک تھا اخ علی کا سے۔ تو آخر دو قسموں میں قوی کے ہوتے زمین، اخ عینی کے ہوتے ہوئے اخ علی، اور ام عینی کے ہوتے ام علی محجوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آگے وجوہات ترجیح آپ کے پاس آ گئی، کہ اگر پہلی قسم موجود ہے تو آخری تین کی پہلی وجہ ترجیح اقرب کے ہوتے ہوئے ابد محجوب ہوگا، اور تیسری وجہ ترجیح آخری دو قسموں میں جاری ہوتی ہے، وہ جو ہم نے پڑھی ہیں بات کی، چار قسمیں، آخری دو قسمیں، کہ قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف کیا ہو جائے گا؟ محجوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ قوی کے ہوتے ہوئے کیا ہو جائے گا؟ ضعیف کیا ہو جائے گا؟ محجوب ہو جائے گا، یہ اس میں سے آ گیا۔ اب آگے جناب آتے ہیں حکم کی طرف۔ اب حکم کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں اگر عصبات کے ساتھ ذوی الفروز موجود ہوں تو مسئلہ ذوی الفروز سے بنے گا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ ہم کر چکے ہیں۔ اگر عصبات کے ساتھ ذوی الفروز موجود ہوں، مسئلہ کس سے بنے گا؟ ذوی الفروز سے بنے گا۔ پھر اگر ذوی الفروز سے کچھ بچے تو عصبات کو دیا جائے، اگر نہ بچے تو وہ محجوب متصور ہوں گے۔ اگر ذوی الفروز سے کچھ بھی نہ بچے تو عصبات کی کیا ہو جاتی ہے؟ چھٹی ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ ذوی الفروز نہ ہوں تو یہ کل جائیداد کے مستحق ہوں گے، یعنی اگر میت فوت ہوئی ہے اور اس کے ذوی الفروز ہے ہی نہیں ہے تو عصبہ کیا کرے گا؟ کل جائیداد کے، اور مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا، پھر عدد رؤوس سے جتنے بندے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ تقسیم الزکام سے لوز رکھا جائے، دو ابن ہو تو مسئلہ دو سے بنے گا، تین ابن دو بنت ہو تو مسئلہ آٹھ سے بنے گا۔ دیکھو اب دیکھو مسئلہ عدد رؤوس ہے، ایک بندہ فوت، اس کے دو بیٹے ہیں، تو مسئلہ کیسے بناؤ؟ دو سے بناؤ بس، ایک اس کو ایک اس کو۔ اچھا ایک بندہ فوت ہوا، اس کے تین پتر دو بیٹیاں ہیں، تو تین پتر کا مطلب ہے چھ بیٹیاں، سمجھ آئیے؟ تین پتروں کا کیا مطلب ہے؟ تین بیٹوں کا کیا مطلب ہے؟ چھ بیٹیاں، تو چھ اور ایک سات، تو اور آٹھ، تو آٹھ سے مسئلہ بناؤ، اور دو 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 للذکر مثل حظ الانثیین، اور ایک ایک دے دو بیٹی کو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسئلہ آٹھ سے بن جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ گل ہی نہیں سمجھے ہو، اصل مدت تفصیل ہے، طالب علم کو یہی یاد کرائی جائے، اور یہی اچھا علمیت ہے۔ اس کا اجمالی خلاصہ یہ کہ اسبہ بنفسی اس ترتیب سے اسبہ ہوں گے: ابن، ابن پھر اب، جد، اخ عینی، اخ علی، ابن الاخ عینی، اچھا جی، اور یہ آمیانہ۔ اس مرحلے تک اسباب نفسی کے 12 افراد شمار۔ تنبیہ: وجوہ ترجیح تمام اسبات میں، وجوہ ترجیح تمام اسبات میں جاری سے جب اخت علی بنت کی وجہ سے، اخت علی، یہ اوہ ہوئے ہوئے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اخت علی بنت کے حسب تو ابن الاخ اور ام کیا ہو جائیں گے؟ محجوب ہو جائیں گے۔ یہ ایک جگہ کے اوپر یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، کہ اگر اخت علی بنت کی وجہ سے اسبہ بن رہی ہے نا، اور ابن الاخ اور ام جو ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ محجوب ہو جائیں گے۔ یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو کرایا تھا، ایک جگہ کے اوپر آیا بھی تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جی اخت علی کو کیا ہو جائے گا؟ حصہ مل جائے گا بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی اس کی وجہ سے اسبہ ما غیری بن جائے گی، اور اسبہ بغیر ہی کی چھٹی ہو گئی تھی، یہ جو تھا ابن الاخ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے تو اخت علی بنت کی وجہ سے جاری ہوگی، ابن الاخ بھائی کا بیٹا، اور ام جو ہوں گے یہ محجوب ہو جائیں گے۔ یہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ایک جگہ کے پیچھے ایک مسئلہ ایک آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک پنگا بنتا ہے، کہ اس کو بیٹی کے اس میں سے وہ مل رہا تھا، اور اس میں سے ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اور ادھر بھی شاید آ جائے گا کسی جگہ کے اوپر، بنت اخت علی، ہاں یہ اس میں بھی، یہ جو بنت ہے اخت علی ہے، یہ اسبہ بنے گی، اس کی چھٹی ہو جائے گی، اچھا ابن الاخ عینی، یہ حالانکہ یہ اسبہ اسبہ بنفس ہی بن رہا ہے، اسبہ بنفس ہی بن رہا ہے، وہ چار قسموں میں سے بن رہا ہے نا، ابن الاخ عینی، میت کے، میت کے اب کی فرع ہے، میت کی اب کی فرع ہے، لیکن اس کی چھٹی ہو جائے گی، اس کو مل جائے گا، اخت علی کو مل جائے گا، اس کی چھٹی ہو جائے گی،
بنت اخت عینی اخ علی، اچھا ہاں، ادھر بھی کیا ہوگا، اخ علی کی چھٹی ہو جائے گی، اخت عینی اس کو مل جائے گا، اس کی چھٹی ہو جائے گی جب وہ بن رہی ہوگی، بیٹیوں کی وجہ سے اسبا بن رہی ہوگی، تو اب ان کی کیا ہو جائے گی، ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ ہاں اس کا اگر حقیقی بھائی خود آیا تھا پھر اور مسئلہ تھا، اور ادھر بھی یہی ہو رہا ہے، امی عینی محجوب ہو جائے گی۔ اچھا اس طرح ہی فائدہ اسباب بنفس کی چاروں قسمیں موجود نہ ہو تو یہ حکم پانچویں قسم میت کے اب الجد کی فرا، ام الاب ابن و ام الاب کی طرف منتقل ہوگا، پھر چھٹی قسم جد الجد کی فرا منتقل، ہا کزال مجرا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ فوت ہو اور اس کا کوئی اسبہ موجود نہ ہو، اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے شاید عرض بھی کیا تھا کہ جو ذویل ارحام ہے نا وہاں تک بات پہنچتی نہیں ہے، ذویل ارحام تک بات پہنچتی نہیں ہے، کیونکہ کیا ہو چکا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ ہاں جو لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تھے، جو انڈیا سے پاکستان آئے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل کوئی آگے پیچھے کسی کا پتہ نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گا، ذویل ارحام تک بات پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ چچا کی اولاد موجود ہوتی ہے، چچا کی اولاد نہ ہو تو پھر دادے کی جو ہوتی ہے نا وہ پردادے کی اولاد سے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، دادے کی بجائے پردادے سے، وہ نہ ہو تو لکڑ دادے سے، اس طرح کوئی نہ کوئی وہ آ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کا وہ اسبہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اب میں کیا کروں، یہ تو مجھے اپنے خیال میں آپ کو یہ دینا چاہیے کہ آپ لوگوں نے خود آج کیا کرنا ہے، اس کو ذرا حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، چلو تھوڑے ایک دو کروا لیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو آپ کو استاد جی آپ نے کیا کر دیا، میں کوئی مشکرہ ہی نہیں ہے اور چھٹی کرا دی ہے، یہ کیا بات ہوئی، چلیں دیکھ لو پھر کر لیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کر لیتے ہیں، پھر اس میں کیا مشکل ہے بچوں، یہ تو حلوے ہیں حلوے، حلوے آ گئے ہیں، ابن الابن موجود ہے اور جج صاحب موجود ہیں، پتہ ہے کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، اس کو ملے گا، اس کو کیوں ملے گا، کیونکہ یہ میت کی فرع ہے، عصبات میں سے یہ پہلی قسم ہے، اور دادا جی کیڑی قسم ہے، دوسری میت کی، ہاں میت کی اصل، پہلا کیا تھا میت کی فرع، دوسری عصبات کی دوسری قسم کیا تھی، میت کی اصل، تو جب یہ موجود ہے نا، پوتا موجود ہے، تو دادا جی کی ہو جائے گی، چھٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ اسبہ بن جائے گا، اور دادا جی کیا ہو جائیں گے، چھٹی ہو جائیں گے۔ چار صورتوں میں نا، چار صورتوں میں دادا جی ہم نے کہا تھا کہ سراجی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دادا کیا ہوتا ہے، بالکل ابا کی طرح ہوتا ہے، چار صورتوں میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق آتا ہے، اس میں اختلاف آتا ہے، ٹھیک ہے نا، چار صورتوں میں فرق، سراجی میں پڑھا تھا نا، الا فی اربع مواضع، چار جگہوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک ان میں سے بھی ہوا تھے جب پوتا آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ بس یاد رکھو کہ دادا کی کیا ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مفتابی کال کے مطابق کیا ہے، اسبا یہ ہے، دادا جی کیا کریں گے، چھٹی، ٹھیک ہے، دادا جی چھٹی کریں، چلیں جی آگے چلتے ہیں ذرا، اگلا دیکھو، بنت، کتنی بنت ہیں، تین بنت ہیں، تین پوتر ہیں، بنت بنت بنت، ابن ابن ابن، اب یہ گنو کتنے ہو گئے، کتنی یہ دو بیٹیاں، چار تے چھ بیٹیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی ہو گئی ہیں، چھ بیٹیاں یہ ہو گئی ہیں، ساتویں بیٹی آٹھویں بیٹی تے نویں بیٹی، مسئلہ کس سے بن جائے گا، نو سے بن جائے گا، اس کو ایک ایک ایک، دو 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 ہو گیا، بس سمپل سی بات ہے، سمجھ آئی ہے، بیٹوں کو کیا کرو، دو بیٹیاں شمار کرو، مسئلہ نو سے بنا دو، بس ختم ہو گئی بات، عدد رؤوس سے بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بنت بیٹی بھائی کے ساتھ کیا بن جاتی تھی، اسبا بن جاتی تھی، اور یہ کیا بن رہی تھی، اسبا بغیر ہی بن رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اب آ جائے جناب علی، زوجہ آ گئی ہے، ابن ابن دو بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں،
अच्छा, तो गोया क्या आ गया, जोजा आ गई है। जोजा को इसका क्या मिलना है, सुमन मिलना है। मसला किससे बनाएंगे, आठ से बनाएंगे। अच्छा, इससे जवील फरूज से बनता है, असबात से नहीं बनता मसला, आठ से बनेगा। इसको एक आ जाएगा। अब पीछे सात रह गया है, अब देखो जरा। ये दो बेटियां हो गई, तीन चार, अच्छा जी, चार बेटियां, पाँच छः सात, तो मसला ही हल हो गया। बड़ा अच्छा मसला था। दो दो, एक एक एक, बिल्कुल एग्जैक्ट। सात हिस्से थे तो सबको पूरे आ गए। बीवी को एक हिस्सा मिला, ठीक है ना, बेटों को दो दो मिले। और ये क्या हो जाएगा, सात सात, एक एक बेटियों को मिल जाएगा, तो मसला क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अच्छा जी। अखे ऐनी आ गया, और उख्ते ऐनी आ गई। ये क्या बनेगी, याद है, उख्ते ऐनी। अखे ऐनी के साथ असवा बनती थी, ये असवा भी गैर ही बन रही है। अब क्या मसला, लिस जकर मसला हाजिर हुसैन, मसला तीन से बनाओ। दो भाई को दे दो, एक किसको दे दो, बहन को दे दो, बस। ठीक हो गया ना, ये बात हो गई। अब और देखो क्या चीजें हैं। अख खैफी और उख्ते खैफी। लेकिन अख खैफी और उख्ते खैफी क्या बनेगा, मसला किससे बनेगा, सुलुस से। तीन से बनाओ। तीन से बनाएंगे तो इनको क्या मिलना था, एक, लेकिन अब रद्द हो रहा था। रद्द करके फिर क्या करेंगे, तीन से कर देंगे। ठीक है ना। हाँ, बल्कि दो से करेंगे, रद्द दो से कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं उसमें से, उसमें से दो से। एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, बस। रद्द करके, रद्द वाला मसला था ना, याद है ना। मसला अदद रोज से बनाएंगे ये। मसला अदद रोज से बनाएंगे, जब हमने रद्द वाली सूरत पढ़ी थी। ठीक है क्या जनाब अली। तीन से क्यों बनता है भाई सुलस। ये जवील फरूज थे ना। अख खैफी और उख्त खैफी क्या थे, जवील फरूज थे। हमने कहा था अगर एक होगा तो सुदस मिलेगा, और अगर एक से जायद होंगे तो सुलस मिलेगा। सब कुछ मिक्स तो होगा ना, अब तो सारी नॉलेज आपकी क्या आएगी। पिछला जो कुछ आप पढ़ के आए हो ना, अब क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, कि देखो किसी की मीरास चेक करनी हो ना, उसको कोई इतने लंबे चौड़े उससे पूछने की जरूरत नहीं होती है। उससे कोई लंबा चौड़ा पूछने की जरूरत नहीं होती है। मैं, मुझे कोई कहे ना कि जी मुझे मीरास बहुत अच्छी आती है, मैं कहूँगा अच्छा है, कोई बात नहीं। एक मसला लिखो, ये मसला बनाओ जरा, इसे मुझे हल करके दो जरा बैठ के, पता चल जाएगा कितनी मीरास आती है। और उसके अंदर क्या होगी, सारी पेचीदगियां डाल दो, जो आगे हम पढ़ेंगे, और भी सारी पेचीदगियां, पता चल जाएगा। वो एक मसला हल करेगा, उसकी सारी मीरास का पता चल जाएगा कि उसको कितनी मीरास आती है। सारी पेचीदगियां डाल दो उसके अंदर, बस, तो खत्म हो जाएगी बात ही। समझ गए हो बात को। तो ये तो इतनी एक वो चीज है, कि आप एक सवाल के अंदर किसी आदमी का पूरा एक वो चेक कर सकते हो, बराबर के शरीक होंगे, तो दो से क्यों शुरू, तीन से शुरू करेंगे ना। पहले पहले तो जवील फुरूज से मसला बनाओगे ना, फिर रद्द वाली सूरत आएगी, कि जब हमने कहा था कि जब क्या हो, आदो जोजैन मौजूद ना हो, और वो क्या हो, जो वो थे वो एक जिन्स के हों, ठीक है ना, मुख्तलिफुल जिन्स ना हो, मुत्तहिदुल जिन्स हो। तो फिर अदद रोज से मसला बनाते थे, दो रद्द करके दो से मसला बना देंगे, एक उसको दे देंगे, एक उसको दे देंगे। कल पढ़ा तो था, परसों। ठीक है जी, तो उसमें से मैं समझ गया। जनाब नहीं समझ आई।